سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده. کچھ 100 سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے بولا اب کیا کریں، اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا لوگوں کو خراب کرو. وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا، لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ 2 پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی پرواز، بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو، یہ کہتے ہیں وہ شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو 2 نہیں کر پا رہے. یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو. وہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمیں بھی روک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کدھر ہے امام؟ واقعاً امام کے کیا نائب تھے. ایک امام کا نائب ایسا تھا جبکہ اس کا بھائی قریب تھا امام، لیکن کہا کہ اس کو کیوں نہیں، کہا دوسرے کو اس لیے نائب بنایا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا امام کہاں ہے. ہم تو آپ ویسے پوچھ لیں، ہم تو ویسے بغیر بتائے بتانا شروع کر دیتے ہیں باتیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا کیا پوچھنے والا. عزیزان محترم، یہ اس نے سوچا. اس نے بولا اب کیا کریں، اس پرندے کو روکیں کیسے؟ کہا اس کے پروں کو نقصان دو، اس کے پروں کو کاٹو. پرندے کے آپ پر کاٹ دیں پرندہ گر جاتا ہے. انہوں نے بولا اس کے پرندوں کو نقصان دو. اور اس نے بہت پلاننگ کی. اس نے بولا فلسفہ انتظار کو، مایوسی میں فلسفہ انتظار کو کہ ہاتھ پہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس دعائیں پڑھتے رہو بیٹھ کر امام کو یاد، بس اور کچھ نہیں کرنا. یہ اس نے کیا. کافی حد تک وہ آپ کے سامنے وہ کامیاب ہے. اس نے بولا دوسرا پر عزاداری، حسینیت، خوب اس کو کیسے خراب کرو؟ خوب ماتم سے، شعر و شاعری سے، ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ جو امام حسین کے مقصد کی بات نہ کریں، اس کو بٹھاؤ ممبر. اسی نے تو کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. زبان ایسی پیدا کرو، اتار چڑھاؤ ایسے ہوں، 25 بندے خود ہی لے کر آ جاؤ، نعرے مارو، پکڑ کے بٹھاؤ. پنجاب میں تو عجیب حالت ہے، یعنی وہ بندہ مسائب پڑھ انہیں نہیں بیٹھے شاہ صاحب کا، عجیب. عوام تو تشنا ہے عزیزان محترم، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کرے گی نا. عوام تو تشنا ہے، آپ اس کو جو سنا دیں. تو یہ اس نے ایسا کام کیا کہ آج آپ کو نتیجے بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس جو شخص یہ بات کر رہا تھا کہ ان پروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ پرواز نیچے لے کر آئے گا، لیکن اس نے آخری بات کی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مگر اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، ایک شیلڈ پہنی ہوئی ہے. وہ شیلڈ ایسی ہے کہ جب بھی یہ پر ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شیلڈ دوبارہ پاور دے دیتی ہے. انہوں نے بولا بھائی یہ کون سی شیلڈ ہے؟ کہا یہ ولایت کا نظام ہے، یہ ولایت کا نظام ہے.
تم جتنا یہ جب تک مجتہدین اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرندے کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جب گرتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر پرواز. اس نے بولا اب کیا کرو, اس شیلڈ کو خراب کرو. وہ پھر شروع ہو گیا. اور آج آپ کے سامنے لیکن ایک دشمن مکر کرتا ہے, ایک اللہ مکر کرتا ہے. عزیزان محترم, دشمن کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, جو کر سکتا ہے کر لے, جتنا دم ہے کر لے, شیطان جتنا کر لے. عزیزان محترم, قرآن کہتا ہے ہم اپنی حکومت کو اپنے وارثین کو دیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے لا یخلف المیعاد, خدا اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا.